الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد قال اللہ عز وجل ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین۔ لائق احترام خواتین اسلام، آپ سب اچھی طرح سے جانتی ہیں یہ جو دینی خصوصی کورس خواتین کے لیے مرتب کیے گئے ہیں، اس میں سے ایک نیا سلسلہ پچھلے ہفتے سے شروع کیا گیا ہے جس کا عنوان ہے سکون قلب، یعنی دلوں کا سکون۔ اور اس میں جو چیزیں سکھائی جائے گی وہ آپ دیکھ سکتی ہیں اسلام میں فکر و غم اور ذہنی پریشانیوں کا علاج۔ اس میں جو تمہیدی باتیں ہیں اور اس موضوع کی اہمیت، اسی طرح سے اس کی ضرورت کیوں ہے، کیا چیزیں اس میں سیکھی جائے گی، یہ تمام چیزیں تمہید آپ پچھلے ہفتے سن چکی ہیں۔ آج ہم اللہ کی توفیق سے باقاعدہ جو کورس ہے اور جو اس کی نوٹس ہیں اس کا آغاز کریں گے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، یعنی ہمت نہ ہارو اور نہ ہی غمگین ہو، تم ہی غالب رہو گے بشرطے کہ تم مومن ہو۔ اللہ تبارک و تعالی نے مومنوں کو اس بات کی طرف آمادہ کیا کہ کسی مصیبت اور پریشانی سے، کسی تکلیف سے اسے ہمت نہیں ہارنا چاہیے، اور جو دکھ اسے پہنچا ہے، جو نقصان اس کا ہوا ہے، اس سے غمگین بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آدمی ایمان کے تقاضوں کو پورا کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اسے ضرور حاصل ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں سے مدد کا وعدہ کیا ہے اور اس بات کو بار بار اس بات کا حکم دیا ہے کہ وہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سے مدد طلب کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سے امید رکھیں۔ اگر آدمی ایمان کے اس تقاضے کو پورا کرتا ہے تو اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کی نصرت کرے گا، اس کی مدد کرے گا۔ میری بہنوں، آپ دیکھتی ہیں ہر نماز میں، بلکہ ہر نماز کی ہر رکعت میں آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے یہ استدعا کرتی ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اے ہمارے رب، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ اگر واقعی ہمارا ایمان یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی مدد کرنے والا ہے اور اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے ساتھ خیر کا فیصلہ کرے کوئی اسے بدل نہیں سکتا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کسی آزمائش میں ڈالنا چاہے تو کوئی اسے بچا نہیں سکتا۔ اس ایمان کے ساتھ اگر آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ سے اچھی امید رکھے گا تو اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ رب العالمین ضرور تمہاری مدد کرے گا اور تم ہی غالب رہو گے بشرطے کہ مومن ہو۔ تو گویا کہ انسان کو اپنے ایمان کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے اور اس پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہم ایمان کے تقاضوں کو پورا کر رہے ہیں۔ اگر ہم نے ایمان کے تقاضوں کو پورا کیا تو ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت ہمارے شامل حال رہے گی۔ اب آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ دنیا دارالامتحان ہے، دنیا دارالامتحان ہے، یعنی امتحان کا گھر، امتحان کی جگہ۔ دار کہتے ہیں گھر کو۔ یہاں آپ کے پاس جو نوٹس ہیں تو اس میں دیکھیں جو اس کی ہیڈنگ ہے دنیا۔ دارالامتحان میں ایک مسٹیک ہے، دال الف را اس طرح سے ہونا چاہیے۔ جو ہیڈنگ آپ کے پاس ہے، آپ دیکھ رہی ہیں یہاں پر، یہ دال کے بعد الف ہونا چاہیے، جو کہ یہاں پر چھوٹ گیا ہے، اور دارالامتحان پڑھا جا رہا ہے۔ لفظ ہے دنیا دارالامتحان ہے، دار کا مطلب ہوتا ہے گھر،
اور یہاں جگہ کے معنی میں ہے، یعنی امتحان کی، آزمائش کی جگہ ہے۔ چنانچہ آزمائش سے فرار کسی کے لیے بھی ممکن نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کل نفس ذائقۃ الموت ونبلوکم بالشر والخیر فتنہ والینا ترجعون۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور ہم تمہیں امتحان کے طور پر شر اور خیر کے ذریعے آزماتے رہتے ہیں، اور پلٹ کر تمہیں ہمارے ہی پاس آنا ہے۔ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 35 ہے۔ ہر جاندار یعنی جس کے اندر بھی جان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جسے زندگی دی ہے، اللہ کہتا ہے کہ اسے موت ضرور آنی ہے، ایک نہ ایک دن، چاہے کسی کی زندگی چھوٹی ہو چاہے لمبی اور طویل ہو، ایک دن ایسا آئے گا کہ آدمی کو مرنا ہی ہے۔ تو موت خود ایک بڑی آزمائش ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ سورۃ الرحمن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اس سرزمین پر جو بھی چیزیں ہیں، جو بھی چیزیں اس سرزمین پر ہیں، جو بھی جاندار ہیں، وہ سب ختم ہو جائیں گے، اور صرف تیرے رب کا چہرہ یعنی تیرے رب کی ذات باقی رہے گی۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور ہم تمہیں امتحان کے طور پر شر یعنی برائی اور خیر یعنی بھلائی کے ذریعے آزماتے رہتے ہیں۔ اور پھر یاد رکھو کہ یہ جو خیر اور شر کے ذریعے سے آزمانا ہے، جس کا تعلق دنیا سے ہے، اس کے بعد پھر پلٹ کر تمہیں ہمارے ہی پاس آنا ہے، یعنی تم نے ان خیر اور شر کے ذریعے سے جو تمہاری آزمائشیں تھیں اس پر کیا رد عمل کیا ہے، یہ دنیا کی حد تک نہیں ہے، بلکہ واپس اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس پہنچ کر کے اس کے بارے میں تمہیں جواب دینا ہے۔ طالبات، آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی آزمائش کے لیے الگ الگ طریقے رکھے ہیں۔ عموماً جب آزمائش کہا جاتا ہے یا فتنہ، لفظ فتنہ کے اصل لفظ معنی آزمائش ہی کے ہوتے ہیں، تو جب بھی آزمائش یا فتنہ کہا جاتا ہے تو اس سے عام طور سے آدمی برا مراد لیتا ہے، یعنی کوئی ایسا کام، کوئی ایسی حالت، کوئی ایسی سچویشن جو آدمی کو بری لگے، جو اس کو تکلیف پہنچائے، ہم سمجھتے ہیں کہ یہی آزمائش ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہی فتنہ ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ آزمائش یا فتنہ یہ جہاں برائی کے ساتھ ہوتا ہے، ایسے حالات جو ہمیں برے لگتے ہیں، وہیں پر بھلائی کے ساتھ، یعنی انسان کو جو حالت اور جو چیزیں اچھی لگتی ہیں ان میں بھی ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم تمہیں شر اور خیر، برائی اور بھلائی دونوں کے ذریعے سے آزماتے رہتے ہیں، دونوں کے ذریعے سے آزماتے رہتے ہیں۔ آدمی کے پاس کوئی خیر آیا ہو، آدمی کے پاس کوئی شر سے دوچار ہو، اسے یہ جاننا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آزمائش ہے، اور وہ اس پر کیسے ریئیکٹ کرتا ہے، کیسے اس پر رد عمل ظاہر کرتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ یقیناً تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے، تمہارے لیے آزمائش کا سبب ہے۔ آپ سوچیں، کیا اولاد انسان کو بری لگتی ہے؟ کیا مال انسان کو برا لگتا ہے؟ جی نہیں، اولاد بھی آدمی کو بھلی لگتی ہے، اور مال بھی آدمی کو پسندیدہ ہے۔ وہ تو چاہتا ہے کہ جتنا مال اس کو مل جائے کم ہے، اور زیادہ ملے اور زیادہ ملے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر بنو آدم کو، اگر انسان کو ایک وادی مال اور خزانہ مل جائے، وادی یعنی دو پہاڑوں کے بیچ میں جو خالی جگہ ہوتی ہے جسے ویلی ہم کہتے ہیں، تو ایک وادی بھر کر اگر آدمی کو مال مل جائے، خزانہ مل جائے، تو وہ آرزو کرے گا کہ کاش ایک اور وادی مل جائے۔ جی ہاں، آدمی کا پیٹ
قبر کی مٹی کے علاوہ کوئی چیز نہیں بھر سکتی ہے۔ تو مال تو آدمی کو پسندیدہ ہے، آدمی چاہتا ہے کہ اور زیادہ مال اس کو ملے۔ اولاد بھی آدمی کی پسندیدہ چیز ہے، اور آدمی چاہتا ہے کہ اس کی زیادہ اولاد ہوں اور وہ سب اس سے محبت کرنے والے ہوں، اس سے پیار کرنے والے ہیں، وہ اپنی اولاد سے محبت کرنے والا ہو۔ تو مال اور اولاد تو آدمی کو پسندیدہ ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے فتنہ قرار دیا، آزمائش کا سبب۔ تو کئی بار جو نعمتیں آدمی کے پاس ہوتی ہیں تو ان کا ہونا بھی اس کے لیے آزمائش ہوتا ہے، اور اس کا نہ ہونا بھی آزمائش ہوتا ہے۔ تو پہلی بات تو آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ ضروری نہیں ہے کہ آزمائش برائی کے ساتھ ہی ہو، ایسا کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ ایسے حالات آدمی کے اوپر آئے جو اس کے لیے پریشانی کا باعث ہے، تکلیف اس کو پہنچ رہی ہے تو ہی وہ برا ہے، نہیں، ایسا نہیں، بلکہ اگر کوئی اچھے حالات بھی ہو سکتے ہیں جو اس کے لیے آزمائش کا سبب بنے ہوئے ہیں۔ یہی آپ دیکھ لیں جو آیت میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش کا سبب ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ اگر کسی انسان کے پاس مال و اولاد نہ ہو، مال و اولاد اس کے پاس نہیں ہے، تو اس کا نہ ہونا اس کے لیے آزمائش ہے۔ بہت سارے ایسے مرد و خواتین کو آپ جانتی ہوں گی کہ اگر شادی کے بعد کچھ عرصے تک ان کے ہاں اولاد نہ ہو تو لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، دوا علاج کے علاوہ بہت سارے ایسے اعمال وہ کرتے ہیں جو شریعت کو بالکل منظور نہیں ہیں، یہاں تک کہ بہت سارے بدعتی کام بھی کرنے لگ جاتے ہیں، اور بہت سارے شرکیہ اعمال میں بھی لوگ مبتلا ہو جاتے ہیں۔ گویا کہ پتہ کیا چلا کہ اس کے پاس ایک نعمت نہیں ہے، اولاد اس کے پاس نہیں ہے، تو اس نعمت کا نہ ہونا اس کے لیے آزمائش بن گیا۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ پھر اگر جب اللہ تبارک و تعالیٰ یہ اولاد اس کو نوازتا ہے اور اسے اولاد حاصل ہوتی ہے، تو اس اولاد کے تعلق سے اس کا کیا معاملہ ہوتا ہے، اس اولاد کے تعلق سے وہ کیا معاملہ کرتا ہے، کیا اس اولاد کے حقوق ادا کرتا ہے، اور اس سے بھی پہلے کیا وہ اولاد جس رب نے اس کو دی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے دی ہے، کیا وہ اپنے رب کا شکریہ ادا کرتا ہے، کیا وہ اس اولاد کے ملنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے شکر گزاری کا احساس اپنے دل اور ذہن میں پاتا ہے، اور کیا وہ اس اولاد کے حقوق ادا کرتا ہے، کیا اس کے ذریعے سے وہ اپنی آخرت کو سنوارنا چاہتا ہے، یا صرف دنیاوی جو کامیابی ہے اور دنیا کا جو خیر اور بھلائی ہے یہی اسے مقصود ہوتا ہے۔ تو ایک نعمت جو اس کے پاس نہیں تھی وہ بھی اس کے لیے آزمائش کا سبب بن گیا، جب وہ چیز اس کو ملی تو بھی آزمائش ہے۔ اور اب آگے اور چلیے، اگر اللہ تبارک و تعالی اس اولاد کو اس سے چھین لے، اگر وہ اولاد اس سے اللہ تبارک و تعالی چھین لے تو بھی اس کے لیے آزمائش ہے کہ اب وہ کیا اس پر رد عمل ظاہر کرتا ہے، کیا ریئیکٹ کرتا ہے۔ وہ اگر وہ اس پر صبر کا مظاہرہ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے سے رضامندی کا اظہار کرتا ہے، تو یقیناً یہ اس کے لیے خیر ہے، یقیناً اس آزمائش میں وہ شخص کامیاب ہو رہا ہے۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے، وہ اس پہ جزا و فضا کرتا ہے، اگر اس پہ روتا دھوتا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ناشکری کا اظہار کرتا ہے، تو سمجھ لیجئے کہ وہ اس آزمائش میں ناکام ہو گیا ہے، وہ اس آزمائش میں ناکام ہو گیا ہے۔ اور پھر جب آدمی، یہ آپ نے خیر کی مثال دیکھی کہ کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ خیر کے ذریعے سے انسان کو آزما رہا ہے، ایسے ہی شر کے ذریعے سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ آزماتا ہے۔ انسان کا کبھی مالی نقصان ہو جاتا ہے، کبھی بزنس میں نقصان ہو جاتا ہے، کبھی اس کی کسی عزیز کی وفات ہو جاتی ہے۔ الغرض مختلف قسم کا جو شر، یعنی انسان جسے اپنے لیے برا سمجھتا ہے، ایسی مختلف چیزوں کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی آزمائش بندے کے ساتھ ہو سکتی ہے۔ لہذا بندے کو چاہیے کہ اسے کوئی خیر ملا ہے تو بھی یہ سمجھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری اور ایسے اعمال اسے انجام دینا چاہیے جس سے اللہ رب العالمین راضی ہو جائے، اور ایسے کاموں سے بچنا چاہیے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہو جائے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں مختلف واقعات کے ذریعے سے بھی اس بات کو بیان کیا ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیے سورہ قلم میں
اللہ تبارک و تعالیٰ نے باغ والوں کا قصہ نقل کیا ہے، بہت ہی پیارا قصہ ہے، آپ تمام اس کو ضرور پڑھیے۔ سورہ قلم میں آپ دیکھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے باغ والوں کا قصہ نقل کیا ہے، کما بلوناہم اصحاب الجنہ اذ اقسموا لیصرمنہا مصبحین ولا یستثنون، پورا واقعہ اس میں نقل کیا گیا ہے، آپ کو ترجمہ قرآن اور تفسیر کی جو کتاب ہے اس میں اس کو پڑھنا چاہیے۔ یہ واقعہ باغ والوں کے واقعے کے نام سے مشہور ہے۔ معاملہ یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک شخص کو بڑی برکت دے رکھی تھی اس کے کھیتی میں، اور اس کا جو باغ تھا پھلوں کا، اس میں بڑی برکت اس کو دے رکھی تھی۔ وہ شخص جب بھی اپنے پھلوں کو کاٹتا تو اس میں سے اس کے 3 حصے کیا کرتا تھا۔ ایک جو حصہ تھا وہ باغ پر دوبارہ خرچ کرنے کے لیے نکال دیتا، ایک جو حصہ تھا وہ اپنے اہل و عیال کے خرچ کے لیے یعنی کہ کھانے پینے کے لیے اس کو استعمال کرتا، اور ایک جو حصہ تھا وہ غریبوں مسکینوں میں بانٹ دیا کرتا تھا۔ جب وہ آدمی مر گیا اور مرنے کے بعد معاملہ اس کے بیٹوں کے ہاتھ میں آیا، تو انہوں نے سوچا کہ ہمارے ابا تو بڑے عجیب آدمی تھے، اور دیکھو کتنا سارا مال وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں یعنی یہ غریبوں مسکینوں کو بانٹ دیتے تھے، تو ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ چنانچہ انہوں نے یہ ارادہ کیا کہ ہم ایسا نہیں کریں گے، بلکہ ہم تو راتوں رات جا کر پورے پھل اتار لیں گے، راتوں رات جا کر کے ہم پھل توڑ لائیں گے اور کسی کو کان خبر نہیں ہوگی۔ انہوں نے پلان بنایا اور اس کے بعد اپنے پلان کے مطابق رات ہی میں فجر سے پہلے اپنے باغ میں پہنچ گئے۔ جب وہاں پہنچے تو دیکھا کہ ہم تو راستہ بھٹک گئے ہیں، یعنی جو کل باغ وہ دیکھ کر کے گئے تھے کہ پورا باغ پھلوں سے لدا ہوا ہے بہترین، اور وہ پھل انہیں توڑنے ہیں رات میں آ کر کے، اب جا کر کے دیکھ رہے ہیں تو باغ بالکل اجڑا پڑا ہوا ہے۔ تو انہوں نے یہی سوچا کہ شاید ہم راستہ بھول گئے ہیں، لیکن جب اچھی طرح سے آس پاس دیکھا تو جو بھی ان کے باغ کی علامتیں تھیں اس کو دیکھ کر کے انہیں یقین ہو گیا کہ نہیں، ہم راستہ نہیں بھولے ہیں۔ اور بھلا آپ سوچیے کہ کیسے راستہ بھول سکتے ہیں کہ جہاں پر ایک لمبے عرصے تک اپنے باپ کے ساتھ چھوٹے ہوں گے تب سے آتے رہے، اس باغ میں کھیلتے کودتے رہے بڑے ہوئے، تو ایسے کیسے آدمی راستہ بھول سکتا ہے؟ دراصل ہوا یہ کہ رات ہی میں انہوں نے جو ارادہ ظاہر کیا کہ ہم راتوں رات پھل توڑیں گے، کسی غریب مسکین محتاج کو خبر تک نہیں ہونے دیں گے، کسی کو کچھ نہیں دیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے باغ میں پہنچنے سے پہلے اپنے فرشتے کو بھیج دیا، اور اس فرشتے نے اس باغ کو بالکل اجاڑ دیا، اور سارے پھل اس کے ضائع اور برباد ہو گئے، یہاں تک کہ جب وہ اپنے باغ میں پہنچے تو انہیں اپنا باغ پہچاننا تک مشکل ہو گیا۔ انہیں اپنا باغ پہچاننا بھی مشکل ہو گیا، وہ یہ سمجھنے لگے کہ شاید ہم راستہ بھٹک گئے۔ نہیں، اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ نہیں، وہ راستہ نہیں بھٹکے تھے۔ جب انہوں نے غور سے دیکھا تو یہ سمجھ گئے کہ ہم پر آزمائش آئی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے کرتوتوں کی سزا ہم کو دی ہے، لہذا آپ نے دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اس کے ذریعے سے آزمایا۔ لیکن بہرحال اللہ پر ایمان رکھنے والے بندے تھے، نیک بندے تھے، انہوں نے اپنے اس گناہ کی معافی اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگی، اور اس سے بہترین بدلے کی یعنی اس کے بعد اس سے بہتر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت حاصل کرنے کی امید جتائی۔ آپ پڑھیں قرآن کریم میں بڑا بہترین اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سارا نقشہ کھینچا ہے۔ تو ایسے ہی آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قارون کا تذکرہ کیا، قارون کو کتنا خزانہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دے رکھا تھا، لیکن ہوا کیا کہ اس خزانے کو پانے کے بعد اللہ کا وہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے سرکشی کرنے لگا، اور حقیقت میں حضرت موسیٰ کی قوم کا آدمی تھا، بنو اسرائیلیوں میں سے تھا، لیکن جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے اس قدر مال اور خزانہ عطا کیا تو اس نے اس کی ناقدری کی، اور اس نے جا کر کے فرعون اور فرعونیوں کا ساتھ دینا پسند کیا۔ چنانچہ نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے غرور، گھمنڈ اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی وجہ سے زمین میں اس کے محل اور اس کے خزانے سمیت دھسا دیا، اور یہ کہا کہ قیامت تک وہ اسی طریقے سے دھستا رہے گا۔ ایسے میری بہنوں آپ دیکھیں گی کہ کتنے سارے
معاملات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کبھی کسی کو خیر کے ذریعے سے، مال دولت اسباب کے ذریعے سے آزمایا، تو کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی مشکل اور تکلیف اور پریشانی میں ڈال کر کے انسان کو آزمایا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طریقے سے بیماری کے ذریعے سے، حالانکہ آپ جانتی ہیں کہ ایوب علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی تھے، اور جو آزمائش سے آپ کو گزرنا پڑا تو آپ تو انتہائی نیک صالح صابر آدمی تھے، کوئی گناہ آپ کے ذمے نہیں تھا کہ جس کی سزا آپ کو مل رہی ہو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ذریعے سے حضرت ایوب علیہ السلام کو آزمایا۔ تو اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم تمہیں خیر اور شر کے ذریعے سے آزماتے رہتے ہیں، اور ایک عام انسان کی زندگی میں، آپ کی ہماری زندگی میں روزانہ نئے نئے حالات پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ آپ دیکھتی ہیں کہ کبھی ہمارے گھروں میں خوشیاں آ جاتی ہیں، ہمارے گھر میں کسی کے یہاں بچے کی پیدائش ہوتی ہے، کسی کی شادی ہوتی ہے، اور اسی طریقے سے کوئی امتحان میں کامیاب ہو جاتا ہے، کسی نوکری مل جاتی ہے، کسی کو بزنس میں بڑا فائدہ ہو جاتا ہے، نیا بزنس وہ شروع کرتا ہے، کسی کا پروموشن ہو جاتا ہے۔ الغرض ایسی مختلف حالات ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے گھر میں ایک خوشی کا ماحول ہوتا ہے، لوگ خوش ہو جاتے ہیں، جبکہ ہمارے ہی ساتھ بعض حالات ایسے آتے ہیں جو بڑے دکھ کے ہوتے ہیں، گھر میں کسی کی وفات ہو جاتی ہے، یا کوئی بڑی شدید بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے، کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، کوئی امتحان میں ناکام ہو جاتا ہے۔ الغرض ایسے بہت سارے حالات آتے رہتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہمیں بڑا دکھ کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ ایک ہی آدمی کو اللہ تبارک و تعالی کبھی خیر سے آزما رہا ہے کہ ہم دیکھیں کہ خیر ملنے کے بعد وہ کیسے ریئیکٹ کرتا ہے، کیا اس کا رد عمل ہے، اور اسی طرح سے اسی آدمی کو اللہ تعالی شر کے ذریعے سے بھی آزماتا ہے کہ دیکھتے ہیں کہ اس برائی میں اور اس پریشانی کے وقت میں وہ کیا ریئیکٹ کرتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کیا معاملہ اس کا ہوتا ہے۔ چنانچہ ہمیں یہ پتہ چلا کہ یہ دنیا دارالامتحان ہے، اور آزمائش سے فرار کسی کے لیے ممکن نہیں ہے۔ آدمی کبھی خیر سے آزمایا جاتا ہے اور کبھی شر سے آزمایا جاتا ہے، برائی تکلیف اور پریشانی سے آزمایا جاتا ہے۔ جب ہم نے یہ جان لیا کہ فرار تو ممکن نہیں ہے، بھاگ جانا ممکن نہیں ہے، چھٹکارا ممکن نہیں ہے، تو پھر کریں کیا؟ ایک تو یہ بات ہو سکتی تھی کہ کسی طریقے سے آدمی آزمائش سے بچ جائے، اگر بچ جاتا تو بہت اچھی بات ہوتی، لیکن جب یہ طے ہو گیا کہ بچ نہیں سکتا، یہ طے ہو گیا کہ آزمائش سے بچ نہیں سکتا، تو اب کریں کیا؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے۔ تو کرنا یہ ہے کہ صبر و شکر کا دامن تھامے رہنا ہے، صبر و شکر کا دامن تھامے رہنا ہے، حالات چاہے جیسے ہوں، اچھے ہوں یا برے ہوں۔ تو اگر حالات اچھے ہیں تو شکر کریں اللہ تعالیٰ کا، اور اگر حالات برے ہیں تو صبر کریں، اس لیے کہ خیر شکر و صبر میں ہی ہے۔ جو دوسرا پوائنٹ ہمارا ہے وہ کیا ہے کہ جو بھلائی ہے وہ اللہ کا شکر بجا لانے میں اور اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر صبر کرنے میں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، عجباً لأمر المؤمن ان امرہ کلہ خیر وليس ذاك لأحد الا للمؤمن ان اصابته سراء شکر فکان خیر اللہ وان اصابته ضراء صبر فکان خیر اللہ۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کا حال بھی بڑا عجیب ہے۔ ترجمہ ایک بار دیکھ لیں، مومن کا حال بڑا عجیب ہے اور اس کا ہر حال اس کے لیے خیر ہی ثابت ہوتا ہے، لیکن یہ چیز مومن کے سوا کسی دوسرے کو نصیب نہیں ہوتی۔ اس پر خوشی کے حالات آتے ہیں تو وہ شکر کرتا ہے، اور یہ شکر کرنا اس کے لیے خیر ہی ثابت ہوتا ہے۔ اس پر تکلیف کے حالات آتے ہیں تو صبر کرتا ہے، اور یہ صبر کرنا بھی اس کے لیے خیر ہی ثابت ہوتا ہے۔ تو آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کے بارے میں یہ بات بیان کی ہے کہ مومن کے لیے ہر حال میں خوشخبری ہے، مومن کے لیے
ہر حال میں خوشخبری ہے، اور یہ دیکھا جاتا ہے کہ آدمی آخر جو حالات اس کے سامنے ہیں اس پر کیا وہ ریئیکٹ کرتا ہے۔ تو کیا کہا کہ مومن کا حال بڑا عجیب ہے۔ کیوں عجیب ہے بھائی؟ اور اس کا ہر حال اس کے لیے خیر ہی ثابت ہوتا ہے۔ جو بھی حالت اس پہ آئے، اچھی حالت آئے یا بری حالت آئے، یہ اس کے لیے خیر اور بھلائی ہی کا باعث ہے۔ ساتھ ہی آگے کی بات بیان کرنے سے پہلے مومن کے بارے میں یہ خوشخبری دی گئی کہ یہ جو مختلف حالات میں خیر نصیب ہونے کی بات ہے کہ ہر حال میں خیر ہی ملے گا، یہ مومن کے سوا کسی کے لیے ممکن نہیں ہے۔ جو اللہ پر ایمان رکھنے والا ہے اسی کے لیے یہ ممکن ہے کہ ہر حالت اس کے لیے خیر ثابت ہو۔ چنانچہ کہتے ہیں کہ اس پر خوشی کے حالات آتے ہیں تو وہ شکر کرتا ہے، اور یہ شکر کرنا اس کے لیے خیر ہی ثابت ہوتا ہے۔ کیا کہا کہ جب خوشی کے حالات آتے ہیں، جیسے ابھی میں نے آپ کے سامنے مثال دی کہ بہت ساری باتیں ہمارے ساتھ ہوتی ہیں، ہمارے گھروں میں بہت سارے حالات ہوتے ہیں کہ جب ہم خوش ہو جاتے ہیں، تو جو آدمی ایسے خوشی کے حالات میں شکر کرتا ہے تو اس کا یہ شکر کرنا اس کے لیے خیر ثابت ہوتا ہے۔ گھر میں بچے کی ولادت ہوئی ہے اور کوئی خوشی کا معاملہ ہے، شادی بیاہ ہے، اور وہ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کر رہا ہے، تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان حالات پر اس کا سب شکر کرنا یہ اس کے لیے بڑے خیر کا باعث ہے۔ اب دوسری کیفیت یہ ہے کہ کبھی تکلیف کے حالات ہوتے ہیں، تو اگر تکلیف کے حالات آتے ہیں اور وہ صبر کرتا ہے تو کہا کہ یہ صبر کرنا بھی اس کے لیے خیر ہی ہے۔ بھلائی ملی، نیکی ملی تو اس نے شکر کیا، مال ملا اس کو، بزنس میں اس کے فائدہ ہو گیا، نوکری مل گئی اس کو، رشتہ طے ہو گیا، بیماری سے شفا مل گئی، تو یہ جو خیر ہے اگر وہ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے تو یہ شکر اس کے لیے بہت فائدے کی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے شکر کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اور زیادہ عطا فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے شکر بجا لائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ ہم اسے ضرور بضرور اور زیادہ دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ کیا کہا؟ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ اگر تم شکر گزاری کرو گے تو میں تمہیں ضرور بضرور اور زیادہ دوں گا، اور زیادہ دوں گا۔ تو دیکھیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا ہی بہترین فیصلہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اگر بندہ شکر کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اور زیادہ عطا فرمائے گا۔ آپ یہ دیکھیں کہ بہت سارے ایسے حالات انسان کے اوپر ہوتے ہیں کہ جہاں شکر گزاری کرنے کے لیے اس کے پاس بہت کچھ ہوتا ہے، شکر گزاری کرنے کے لیے اس کے پاس بہت کچھ ہوتا ہے، اور اسے چاہیے کہ وہ یہ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کون کون سی نعمتیں اس کے پاس ہے، کون کون سی نعمتیں اس کے پاس ہے۔ اگر وہ ان نعمتوں کو دیکھے گا تو ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ بجا لائے گا۔ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بات کا حکم دیا ہے کہ جب آدمی کسی مصیبت زدہ کو دیکھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرے اور دعا پڑھے، اور دعا پڑھے الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ جیسے آپ نے کسی مریض کو دیکھا، یا آپ نے دیکھا کہ کہیں کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، یا آپ نے دیکھا کہ کوئی کسی اور پریشانی میں مبتلا ہے، اس کا بزنس ٹھپ ہو گیا ہے، دکان برباد ہو گئی ہے،
آگ لگ گئی ہے کہیں پر، تو آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتی ہیں۔ کیسے؟ الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ۔ آپ نے دیکھا کہ ایک آدمی ہے جو اپاہج ہے، بیچارہ چل نہیں پا رہا ہے، کوئی اور تکلیف پریشانی اس کو ہے، تو آپ کے زبان سے بے ساختہ یہ نکلتا ہے الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا، کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے اس تکلیف اور پریشانی سے بچا لیا جس میں تجھے مبتلا کر دیا ہے، اور بہت سارے اپنے بندوں پر مجھے فوقیت اور فضیلت عطا کی ہے۔ یہ جو دعا ہے، یہ اس میں اگرچہ خطاب پریشان حال کا ہے یا جو مصیبت زدہ ہے اس کو گویا کہ خطاب کیا گیا ہے کہ اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے اس تکلیف سے بچایا جس میں تجھے مبتلا کیا۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جا کر کے ہم مصیبت زدہ کے سامنے یہ دعا پڑھیں، مطلب کہنے کا یہ ہے کہ جب آدمی کسی مصیبت زدہ کو دیکھے تو خود اس دعا کو پڑھے تاکہ اس کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر پیدا ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مصیبت پریشانی سے بچا لیا جس میں یہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مبتلا ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک عظیم معاملہ جو ہے، کیا کہا؟ فضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ اللہ رب العالمین نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں یہ سکھایا کہ آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر گزار ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مخلوق میں سے اور اپنے بندوں میں سے بہت سارے بندے ایسے ہیں کہ ان پر فضیلت دی ہے۔ آپ دیکھیے کئی بار کیسا ہوتا ہے کہ ہم کسی مصیبت اور پریشانی کو لے کر کے بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں اور شکوہ شکایت کرنے لگتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں، ہماری زبان سے شکوے اور شکایات کے کلمات ظاہر ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی آدمی ہے جو بیمار ہو گیا، اب کافی دن ہو گئے تب سے وہ بیمار ہی ہے اور شفا اس کو حاصل نہیں ہو رہی ہے، تو آدمی پریشان ہو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا گلہ اور شکوہ کرنے لگتا ہے۔ یا کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اس میں اسے کوئی تکلیف پہنچی ہے، ہاتھ پیر ٹوٹ گیا ہے، کوئی تکلیف ہے اور وہ پریشان ہے، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے شکوہ شکایت کرنے لگتا ہے۔ حالانکہ آپ دیکھیں کہ وہی بندہ جسے کوئی تکلیف پہنچی ہوئی ہے یا کسی نعمت سے وہ محروم ہے، ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی نعمت سے بندہ محروم ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے وہ شکوہ شکایت کرتا ہے، تو اسے آدمی کو یہ دیکھنا چاہیے کہ جو تکلیف اسے پہنچی ہے، جس پریشانی میں وہ مبتلا ہے، بہت سارے ایسے لوگ اس دنیا میں ہیں جو مختلف وجہوں سے ایسی پریشانی میں مبتلا ہے جس سے اللہ نے ہم کو بچا لیا۔ ایک آدمی یہ دیکھے کہ بھائی ایکسیڈنٹ ہو گیا، اس کا پیر ٹوٹ گیا ہے، پلاسٹر اس پہ چڑھا ہوا ہے، لیکن بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں کہ اسی دن اسی موقع پر دنیا کے مختلف مقامات پر ایکسیڈنٹ میں اپنی جان گنوا چکے ہیں۔ بہت سارے ایسے ہیں کہ جو اسی موقع پر ایکسیڈنٹ میں اپنے ہاتھ اور پیر گنوا چکے ہیں اور بڑی مصیبت اور پریشانی میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ تو اب آپ یہ سوچئے کہ ایسے حالت میں اگر ایک تھوڑی چوٹ ہم کو لگی ہوئی ہے تو ان تمام ہزاروں اور لاکھوں لوگوں کے مقابلے میں ہم کتنے اچھے ہیں، کتنے سیف ہیں اور کتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر فضل کیا ہے۔ آج آپ دیکھیں کہ ایک آدمی ہے جو کرائے کے مکان میں اگر رہتا ہے اور بار بار اسے جو مکان تبدیل کرنا پڑتا ہے کسی بھی وجہ سے، تو وہ اللہ سے شکوہ و شکایت کرتا ہے کہ میرے پاس گھر نہیں ہے۔ حالانکہ اس آدمی کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کتنے بندے ایسے ہیں کہ آپ کے پاس کم سے کم کرائے کا مکان ہے یا آپ کے سر پر چھت ہے، ٹینوں کا مکان ہے۔ بہت سارے ایسے ہیں کہ جنہیں یہ بھی میسر نہیں ہیں، وہ کسی پل کے نیچے زندگی بسر کرنے پر اپنے بیوی بچوں کو لے کر کے مجبور ہیں، کسی فٹ پاتھ پر زندگی بسر کرنے کے لیے مجبور ہیں۔ تو آپ سوچئے کتنے ہزاروں، ایک دو نہیں، ظاہر سی بات ہے ہمارے ہی ملک میں ایسے ہزاروں لوگ ملیں گے کہ جو اس طریقے سے فٹ پاتھ پر زندگی گزارنے کے لیے کسی پل اور برج کے نیچے زندگی گزارنے کے لیے مجبور ہیں۔ تو آدمی کو اس بات کا احساس کرنا چاہیے فضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا، کہ اس اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ جس نے مجھے اس تکلیف سے بچایا
اور بے شمار لوگوں پر مجھے فضیلت عطا فرمائی کہ ان بے شمار لوگوں سے میں زیادہ بہتر ہوں. کوئی نہ کوئی نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے دے رکھی ہے. میرے ہاتھ پیر صحیح سلامت ہے. میرے پاس مال نہیں ہے تو کیا ہوا؟ ہاتھ پیر تو میرے صحیح سلامت ہے. آپ سوچئے کہ آپ کے نزدیک جو بالکل خراب سے خراب کنڈیشن ہو سکتی ہے، ورسٹ کنڈیشن ہو سکتی ہے، اگر ایسی حالت میں بھی میری بہنوں کوئی شخص پہنچ جائے، اللہ آپ سب کی حفاظت فرمائیں، تب بھی آپ یاد رکھیں کہ بہت سارے ایسے اسباب ہوں گے جس کی وجہ سے ہمارے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بجا لانے کا کوئی نہ کوئی سبب ہوگا. ایک آدمی بہت بیمار ہے، کئی مہینوں سے بیمار ہے، شفا نہیں مل رہی ہے اس کو، آدمی پریشان ہو گیا. میری بہنوں ذرا سوچیں، اگر وہ آدمی بھی اس بات پر غور کرے کہ کتنی نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے دے رکھی ہے، تو بے شمار نعمتیں ہوں گی اور بے ساختہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بجا لانے پر مجبور ہوگا. اگر وہ یہ دیکھتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے عظیم نعمت تو میرے پاس یہ ہے کہ اللہ نے ابھی تک مجھے زندہ رکھا ہوا ہے نا، کئی مہینوں سے بیمار ہے، لیکن جب سے وہ بیمار ہے تب سے مختلف بیماریوں میں مبتلا ہونے والے، مختلف بیماریوں کا شکار ہونے والے ہزاروں لوگ ایسے ہیں جو اس سے پہلے مر چکے ہیں، اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں. چنانچہ اس آدمی کو اس شدید بیماری میں بھی اللہ تعالیٰ نے باقی رکھا ہوا ہے. سب سے عظیم احسان تو اللہ کا یہی ہے. آپ دیکھیں کتنے لوگ جب سے یہ بندہ بیمار ہوا ہے اپنی آنکھوں سے محروم ہو چکے ہیں جبکہ یہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے. کتنے ہیں جن کی زبانیں بند ہو چکی ہے جبکہ یہ اپنی زبان سے بول رہا ہے. کتنے ایسے ہیں جو سننے کی طاقت سے محروم ہو چکے ہیں جبکہ یہ سن رہا ہے. کتنی بے شمار نعمتیں انسان کے پاس ہے کہ جس پر اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر گزار ہونا چاہیے. اور اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کو ہمیشہ کسی تکلیف پریشانی میں وہ کسی کو دیکھے تو اس بات کا احساس کرنا چاہیے، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا. بے شمار لوگوں پر مجھے کسی نہ کسی ناحیے سے فضیلت دے رکھی ہے. تو جو بھی مصیبت اور پریشانی آدمی کو آتی ہے تو اسے چاہیے کہ وہ صبر و شکر کا دامن نہ چھوٹنے دے. اگر بندے کے اندر شکر کا جذبہ ہے، احساس ہے، تو یقیناً اللہ کا وعدہ ہے لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر گزاری کرو گے تو میں تمہیں ضرور بضرور اور زیادہ دوں گا. وَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، لیکن یاد رکھیں کہ اگر تم نے ناشکری کی، کفران نعمت کیا، اللہ کی نعمت کو ٹھکرایا اور اس کا احساس نہیں کیا تو میری پکڑ بہت سخت ہے، میرا عذاب بہت سخت ہے. یہ ہو گئی شکر کی بات. دوسری طرف معاملہ صبر کا ہے. صبر یعنی آدمی کسی مصیبت پریشانی میں مبتلا ہے تو اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فیصلے پر صبر کرنا چاہیے. اگر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فیصلے پر صبر کرے گا تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے عظیم اجر کا وہ مستحق ہوگا. اللہ رب العالمین صبر کرنے والے بندوں کو بہت زیادہ پسند کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ان اللہ مع الصابرین، ان اللہ مع الصابرین، کہ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو اب آپ یہ دیکھیں کہ صبر کی سلسلے میں اور صبر کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے یہی کیا کم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اللہ رب العالمین صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. یعنی آپ اگر صبر کریں گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے گی. کوئی بھی پریشانی آئے، چاہے وہ پریشانی کا تعلق مال سے ہو، چاہے اس پریشانی کا تعلق جان سے ہو، چاہے اس پریشانی کا تعلق کسی تکلیف سے ہو، جو بھی پریشانی آ رہی ہے تو آدمی کو چاہیے کہ وہ اس پر صبر کرے. اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کی اطاعت و فرما برداری پر بھی انسان کو صبر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے کہ اگر انسان کے اندر صبر نہیں ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی بجا آوری نہیں کر سکتا ہے. آپ دیکھیں فجر کے وقت اٹھنا اور فجر کی نماز ادا کرنا کتنا مشکل ہے.
کتنے لوگ اس کی پابندی کر پاتے ہیں؟ خاص طور سے اگر سردی کا موسم ہے تو اور زیادہ مشکل معاملہ ہے کہ کیسے آدمی اٹھے، وضو کرے، نماز پڑھے۔ روزہ رکھنا بڑا مشکل مرحلہ ہے، ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے، لیکن پھر بھی آدمی اگر اس بات کا احساس کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے صبر کے ساتھ اللہ کے اطاعت و فرما برداری کے مختلف کام بجا لاتا ہے تو یہ اس کے لیے بڑی خوشی کی بات ہے اور قابل مبارک بات ہے۔ تو اگر کوئی بھی پریشانی اور تکلیف انسان کو پہنچتی ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اس پر صبر کریں۔ اگر وہ اس پر صبر کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے بے حساب اجر و ثواب پائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت، اس کی مدد ہمیشہ اس کے شامل حال رہے گی۔ اگر بندہ صبر نہ کرے تو کیا ہوگا؟ ایک بندہ ہے جو کسی مصیبت میں مبتلا ہو گیا اور وہ اس میں صبر نہیں کر رہا ہے۔ صبر نہیں کرنے کا کیا مطلب؟ کہ ہنگامہ کر رہا ہے، واویلا مچا رہا ہے، ایسی باتیں اپنی زبان سے کہہ رہا ہے جس سے ناشکری جھلکتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کے بول وہ بول رہا ہے۔ تو یہ سارے کام کرنے سے، ہنگامہ کرنے سے، بال نوچنے سے، گال پیٹنے سے، گریبان چاک کرنے سے اور اسی طرح کی باتیں کرنے سے، آپ سوچئے میری بہنوں، کیا وہ اس مصیبت کو ٹال سکتا ہے؟ ایک آدمی ہے اور اس کا بہت عزیز، اس کے والد کی وفات ہو گئی۔ اب یہ شخص باپ کے مرنے پر بہت زیادہ ہنگامہ کر رہا ہے، رو دھو رہا ہے، چیخ چلا رہا ہے، اللہ کو بھی برا بھلا کہہ رہا ہے۔ آپ سوچئے، کیا اس کا یہ چیخنا چلانا، اس کا اللہ کو برا بھلا کہنا، اللہ کی شان میں ناشکری کی باتیں کرنا، بے صبری کی باتیں کرنا، کیا اس مردہ انسان کو زندہ کر دے گا؟ ہے نا، بڑا سوال ہے۔ کیا اس کا بے صبری کا مظاہرہ کرنا، اس طرح کی باتیں کرنا، کیا یہ اس مرے ہوئے آدمی کو زندہ کر سکتی ہیں؟ ظاہر سی بات ہے، ہرگز نہیں، کبھی بھی نہیں۔ اس کا یہ سارے کاموں کا انجام دینا اس مردہ انسان کو زندہ نہیں کر سکتا۔ یعنی جو تکلیف پہنچ چکی ہے، جو پریشانی آ چکی ہے، اگر بندہ اس پر صبر نہ کرے تو بھی وہ اس پریشانی کو نہ ٹال سکتا ہے نہ اس کو کم کر سکتا ہے۔ ٹال بھی نہیں سکتا اور کم بھی نہیں کر سکتا۔ جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھا ہوا ہے، خیر ہو یا شر ہو، انسان کو ہر حال میں مل کے رہے گا۔ تو اگر ہم ایک مصیبت، ایک پریشانی پر صبر نہ کریں اور تو اس صبر یعنی اس پریشانی کو ہم بدل نہیں سکتے ہیں، اس کی مصیبت اور تکلیف کو کم نہیں کر سکتے ہیں، تو پھر بے صبری کا مظاہرہ کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ ہونا یہی چاہیے کہ ہم صبر کریں۔ اگر صبر کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بہترین بدلہ اس کا پائیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے اس کا اجر و ثواب ہم کو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ حاصل ہوگا۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں میری بہنوں، اور جو دوسرا معاملہ ہمارے سامنے ہے، فکر و غم و بے چینی کے اسباب اور ان کا علاج۔ یعنی جو بھی ہماری فکریں ہیں، جو ہمارے غم اور تکلیفیں ہیں، پریشانیاں ہیں، اور اسی طریقے سے ہماری بے چینی ہے، ہمیں کسی بھی بات کو لے کر کے چین نہیں ہے، ہم پریشان ہو رہے ہیں، تو کس طریقے سے ان چیزوں کا علاج کیا جا سکتا ہے اور ان کمیوں کو پاٹا جا سکتا ہے اور ان پرابلمس کو اوورکم کیا جا سکتا ہے۔ تو اس کے اسباب میں سے دیکھیں، سب سے پہلی جو چیز ہے، سبب دنیاوی پریشانیاں اور ناکامی۔ آدمی کو پریشانی ہوتی کیوں ہے؟ جو سبب کیا ہے؟ دیکھیں، پریشانی کا پہلا سبب دنیاوی پریشانیاں اور ناکامی۔ یعنی دنیا میں آدمی کچھ کام کرنا چاہتا تھا اور نہیں کر سکا، ایگزام دے رہا تھا، کمپٹیٹیو ایگزام کی سٹڈی کر رہا تھا، کامیاب نہیں ہوا، کئی اٹیمپٹ کیے، کئی سال لگا دیے، کامیاب نہیں ہو سکا۔ یا اسی طریقے سے گھر میں کوئی ہمارا بھائی ہے، بہن ہے، اس کا رشتہ نہیں ہو رہا ہے، کئی سالوں سے پریشان ہیں، ہر بار کوئی نہ کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے،
اور اسی طریقے سے یہ مثالوں کو آپ بڑھا سکتی ہیں، بزنس کا تعلق ہو سکتا ہے، کسی کی رشتہ داری کی بات ہو سکتی ہے، کسی کی دوستی کی بات ہو سکتی ہے، کوئی اور معاملہ ہو سکتا ہے۔ بہرحال معاملہ کیا ہے کہ دنیاوی پریشانیاں اور ناکامی، فیلیور، تو یہ ایک بہت بڑا سبب ہے فکر و غم اور بے چینی میں گرفتار ہونے کا۔ ٹھیک ہے، سبب تو پتہ چل گیا، ریزن معلوم ہو گیا، اب علاج کیا ہوگا؟ تو علاج ہے مصیبت کے وقوع سے قبل ہی بے جا فکر سے پرہیز کیا جائے۔ سب سے پہلا علاج کیا ہے؟ یعنی یہ جو سبب بیان کیا گیا ہے، دنیاوی پریشانیاں اور ناکامیاں ہیں، تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ مصیبت آنے سے پہلے، وقوع سے پہلے یعنی آنا، مصیبت کے آنے سے قبل ہی یعنی اس سے پہلے ہی بے جا فکر نہ کرے، آدمی پرہیز کرے۔ ہمارے پاس اکثر کیا ہوتا ہے کہ کوئی مصیبت، کوئی پریشانی آنے کا اگر انسان کو امکان لگتا ہے تو وہ پہلے ہی سے نہایت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے اور سوچتے رہتا ہے کہ کیا ہوگا، نہ جانے کیا ہوگا۔ تو یہ ہمارے لیے بڑے پریشانی کا سبب بن سکتی ہے کہ آدمی کسی مصیبت کے آنے سے پہلے ہی، اس کے واقع ہونے سے پہلے ہی ہم اس کے لیے پریشان ہو جائیں۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ یہ جو فکر ہماری ہوگی یہ بے جا فکر ہوگی۔ بے جا یعنی بے ضرورت یا بے وقت، بے سبب۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لِكُلِّ شَيْءٍ حَقِيقَةٌ وَمَا بَلَغَ عَبْدٌ حَقِيقَةَ الْإِيمَانِ حَتَّى يَعْلَمَ أَنَّ مَا أَصَابَهُ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَهُ وَمَا أَخْطَأَهُ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَهُ۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو، ہر چیز کی ایک حقیقت ہوتی ہے۔ لِكُلِّ شَيْءٍ حَقِيقَةٌ، ہر چیز کی ایک حقیقت ہوتی ہے۔ وَمَا بَلَغَ عَبْدٌ حَقِيقَةُ الْإِنسَانِ ایمانی حَتَّى يَعْلَمَ أَنَّ مَا أَصَابَهُ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَهُ، کہ کوئی بھی بندہ اس وقت تک ایمان کی حقیقت نہیں پا سکتا۔ کیا کہا؟ کوئی بندہ اس وقت تک ایمان کی حقیقت، ایمان کا مزہ، ایمان کی مٹھاس نہیں پا سکتا جب تک کہ وہ اس بات کا یقین نہ کر لے کہ جو بھی مصیبت، تکلیف، پریشانیاں اس کو پہنچی ہیں یا جو خیر اس کو ملا ہے، وہ لم یکن لیخطئہ، وہ کبھی بھی چوکنے والا نہیں تھا۔ جو اچھا برا جو حال اس کے ساتھ ہوا ہے تو کبھی بھی وہ اس سے بچ نہیں سکتا تھا۔ وَمَا أَخْطَأَهُ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَهُ، اور جس سے وہ بچ گیا ہے کبھی بھی اس کا شکار ہونے والا وہ نہیں تھا، کبھی بھی وہ اس کا شکار ہونے والا نہیں تھا، وہ چیز اس تک نہیں پہنچنے والی تھی۔ اب آپ سوچئے کہ اگر کسی کا یہ جذبہ اور یہ ایمان ہو اور وہ اس بات کو مانتا ہو کہ جو کچھ حالات اس کے ساتھ گزر رہے ہیں، جو کچھ معاملات اس کے ساتھ ہو رہے ہیں، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مکمل قدرت کے سبب یہ ساری چیزیں ہیں، تو اگر کتنی بھی بڑی مصیبت اس کو آ جائے گی تو وہ اس کی وجہ سے پریشان نہیں ہوگا، وہ اس کی وجہ سے پریشان نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس کا یقین ہے کہ جو پریشانی، جو مصیبت مجھے پہنچی ہے، ساری دنیا مل کر اسے اگر دور کرنا چاہتی تو نہیں کر سکتی تھی۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے صحابی اور اپنے بھتیجے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، یاد رکھو کہ ساری امت، کیا کہا؟ ساری امت اول تا آخر اگر اس بات پر متفق ہو جائیں کہ وہ تمہیں ایک بال برابر فائدہ پہنچا سکے تو نہیں پہنچا سکتے ہیں سوائے اس کے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے سے تمہاری تقدیر میں لکھ رکھا ہے، اور اگر سارے لوگ مل کر کے تمہیں ایک ذرہ برابر فائدہ پہنچانا چاہتے تو نہیں پہنچا سکتے سوائے اس کے جو اللہ نے لکھا، اور سب مل کر تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہتے تو ہرگز نہیں پہنچا سکتے سوائے اس کے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے بارے میں لکھ رکھا ہے۔ آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، رفعت الاقلام وجفت الصحف، سن لو جو تقدیر لکھنے والے قلم ہیں انہیں اٹھا لیا گیا ہے، یعنی اب وہ دوبارہ لکھنے والے نہیں ہیں، اور جو نامہ اعمال کے رجسٹر ہے، وہ جو تقدیر کے رجسٹر ہے وہ سوکھ چکے ہیں، لہذا اس میں اب کسی طرح کی تبدیلی ہونے والی
نہیں ہے۔ تو جب یہ یقین ہمارا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری تقدیر لکھ رکھی ہے اور ہر خیر اور شر جو انسان کو ملنا ہے اسی میں سے ملنے والا ہے، تو ظاہر سی بات ہے ایسے آدمی کا کسی مصیبت کے آنے سے پہلے اس کے بارے میں فکر مند ہونا یہ بڑی بری بات ہے اور اس کو تکلیف اور پریشانی میں ڈال سکتا ہے۔ میری بہنوں، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ مصیبت کے وقوع سے پہلے، واقع ہونے سے پہلے، آنے سے پہلے بے جا فکر سے پرہیز۔ بے جا یعنی جس کی ضرورت نہیں ہے، بے وجہ کہہ سکتی ہیں آپ۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ جو حالات انسان کے سامنے آنے والے ہیں، جو پریشانیاں اس کے سامنے آنے والی ہیں، یقینی طور سے اس کی تیاری وہ نہ کرے، ایسا نہیں۔ مثال کے طور پر لوگ کہیں لڑائی کے لیے جا رہے ہیں یا دشمن ان سے لڑائی کرنے کے لیے ان کے قریب آ رہا ہے، تو کوئی آدمی اگر ان سے لڑنے کے لیے جو بھی ضروری سامان ہیں وہ اگر جمع کرتا ہے اور اس کو حاصل کرتا ہے تاکہ ہم اس کے ذریعے سے ہم لڑ سکیں گے اور اپنے آپ کا بھی دفاع کر سکیں گے، تو یہ بیجا فکر نہیں ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ یہ بیجا فکر نہیں ہے، بلکہ آدمی کو تو اس بات کی ترغیب دی گئی ہے کہ وہ اس کے لیے تیار رہے، بیجا فکر کا کیا مطلب ہے کہ بہت سارے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی بات ابھی واقع ہوئی نہیں، لیکن وہ اس کے لیے انتہائی زیادہ پینک ہو جاتے ہیں، بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ جلد از جلد یہ معاملہ نپٹ جائے اور ہم سے دور ہو جائے۔ اب کوئی آدمی اسی کو لے کر کے فکر مند ہوتا ہے، خاص طور سے عورتوں کے جو معاملات ہیں، یہ دیکھا گیا ہے کہ وہ مختلف چیزوں کو لے کر کے پہلے سے بڑی فکر مند ہو جاتی ہے۔ کوئی بھی کام ہو سکتا ہے، وہ ہو سکتا ہے کہ بیٹی کی شادی کی فکر کر رہی ہے ایک عورت اور رشتہ تلاش کیا جا رہا ہے، لیکن اس اللہ کی بندی کو اپنی بیٹی کے بارے میں بڑا خدشہ لگا ہوا ہے اور بڑی فکر اس کو لگی ہوئی ہے کہ نہ جانے اس کی شادی کے بعد کیا ہوگا، اس کے سسرال والے کیسے ہوں گے، اس کے ساتھ کیسا برتاؤ کریں گے، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، اس کو لے کر کے بالکل ہر وقت ٹینشن میں اور ہر وقت پریشان رہتی ہے۔ یا اسی طریقے سے اور بھی چیزیں ہو سکتی ہیں کہ آدمی پر ابھی وہ مصیبت آئی نہیں ہے، لیکن اس مصیبت کے بارے میں سوچ کر کے وہ گھلتا چلا جا رہا ہے، اپنی صحت خراب کر رہا ہے، اپنا دماغ خراب کر رہا ہے، خود پریشان ہے اور لوگوں کو پریشان اس نے کر رکھا ہے۔ تو اس طرح کا اگر مزاج ہوگا تو یہ پریشانی جو کبھی بھی پوری زندگی اس کو نہیں آئے گی، لیکن اس کے بارے میں سوچ کر کے وہ اتنا زیادہ پریشان ہوتا ہے کہ شاید اتنا پریشان اس مصیبت میں گرفتار ہو کر بھی نہ ہوتا۔ آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ کبھی کبھی بعض لوگوں کے ساتھ ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ وہ کسی مصیبت کو لے کر کے، کسی پریشانی کو لے کر کے بڑے تکلیف میں رہتے ہیں اور بہت اس کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں، بہت اس کے بارے میں وہ پریشان رہتے ہیں، پھر اچانک یہ ہوتا ہے کہ وہ مصیبت ان کے اوپر آ جاتی ہے، وہ تکلیف و پریشانی ان کے اوپر آ جاتی ہے اور آ کر کے گزر جاتی ہے۔ پریشانی آئی، تکلیف آئی، پریشانی آئی اور آ کر کے گزر گئی، اور اس پریشانی نے ان کو اتنی تکلیف نہیں پہنچائی جتنی وہ اس کے بارے میں سوچ کر پریشان ہو رہے تھے۔ سمجھے آپ؟ وہ کھانا وقت پہ نہیں کھا رہا تھا، وہ کپڑے ڈھنگ کے نہیں پہن رہا تھا، وہ لوگوں سے مل جل نہیں رہا تھا۔ کیوں؟ یہ پریشانی آنے والی ہے، یہ پریشانی آنے والی ہے، یہ پریشانی آنے والی ہے، سوچ کر اس نے اپنے آپ کو ہلکان کیا ہوا تھا۔ حالانکہ جب وہ پریشانی آ گئی تو آ کر بڑی سہولت سے گزر گئی، تھوڑی سی دقت اس کو ہوئی، تھوڑی پریشانی آئی اس کو، لیکن ختم ہو گئی۔ تو آپ سوچئے کہ صرف سوچ کر کے وہ کتنا پریشان تھا۔ اس لیے اگر آپ
مصیبت کے آنے سے پہلے اگر اس کے بارے میں فکر مند رہتی ہیں تو اپنے اس مزاج کو بدلیے، اس لیے کہ یہ آپ کے لیے بہت زیادہ تکلیف دہ ہونے والا ہے، بہت پریشانی کرنے والا ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کے بارے میں کہا ہے کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جیسی امید رکھیں گی اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ویسے ہی فیصلہ فرمائے گا۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے انا عند ظن عبد بی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں جیسا وہ مجھ سے گمان کرتا ہے، میں اپنے بندے کے ساتھ ویسے ہی فیصلہ کرتا ہوں جس کی وہ مجھ سے امید کرتا ہے، میں اپنے بندے کے ساتھ وہی معاملہ کرتا ہوں جس کی وہ مجھ سے توقع رکھتا ہے۔ یہ بڑی پیاری حدیث ہے میری بہنوں، اور ہمیشہ اس کو یاد رکھیے اور اس پر عمل کیجیے۔ کیا کہ آپ کو حالات چاہے جتنے برے ہو جائیں، چاہے جیسی پریشانیاں آ جائیں، چاہے جو مشکل آ جائیں، اللہ کے بارے میں ہمیشہ اپنا جو خیال ہے، جو گمان ہے، جو امید ہے وہ مثبت ہونا چاہیے، پازیٹیو ہونا چاہیے، پازیٹیو ایٹیٹیوڈ۔ آپ کسی چیز کے بارے میں کتنی ہی آپ پریشانی اور مصیبت آپ کو سامنے نظر آ رہی ہو، آپ اللہ تعالیٰ سے یہ امید کیجئے کہ میرا رب مجھے آسانی سے اس سے نکال دے گا، آسانی کے ساتھ میں اس کا سامنا کروں گی، آسانی کے ساتھ یہ مرحلہ پار ہو جائے گا۔ اگر آپ یہ امید رکھتی ہیں تو وہ مرحلہ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ بڑی آسانی کے ساتھ آپ کا پار کرا دے گا۔ اور خود نہیں بلکہ جو آپ کے ساتھ ہیں اور جن کے ساتھ یہ معاملہ پیش آنے والا ہے ان کے بارے میں بھی چاہیے کہ ہم بہت مثبت رہیں، بہت پازیٹیو رہیں۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے، اس بات کو میری بہت آپ غور سے سنیں اور اس کو یاد رکھیں، بہت سی بار ایسا ہوتا ہے کہ کسی مشکل اور پریشانی کے بارے میں آپ زیادہ فکر مند نہیں ہوتی ہے، زیادہ پریشان آپ نہیں ہوتی ہیں، لیکن دوسری کچھ خواتین، وہ آپ کی رشتہ دار ہو سکتی ہیں، وہ آپ کی فرینڈس ہو سکتی ہیں، آپ کی سہیلیاں ہو سکتی ہیں، آپ کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والیاں ہو سکتی ہیں، آپ کی پڑوسنیں ہو سکتی ہیں، آپ زیادہ فکر مند نہیں ہیں، لیکن وہ آ کر کے آپ کو اس چیز کے بارے میں، اس آنے والے وقت کے بارے میں اتنا پریشان کر دیتی ہیں، اتنا اس کے بارے میں نگیٹو منفی باتیں آپ کے سامنے رکھتی ہیں کہ آپ بھی پھر اس سے ڈرنے لگ جاتی ہیں، آپ کے اندر بھی اس کا خوف پیدا ہو جاتا ہے، آپ بھی اس کے بارے میں نا امیدی یا کم امیدی میں ملوث ہو جاتی ہیں۔ میری بہنوں، یہ بڑی بری بات ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی بہن ایسی ہے، کوئی خاتون، کوئی عورت ایسی ہے جو کسی چیز کے بارے میں آپ کو فائدے کے بجائے نقصان پہنچائے گی تو اس سے دور رہیے، اس معاملے میں اس سے دور رہیے، اس لیے کہ وہ آپ کو فائدہ نہیں پہنچا رہی ہے، اگرچہ وہ آپ کی خیرخواہ بنی ہوئی ہے بظاہر، لیکن وہ آپ کو سوائے نقصان کے اور کچھ نہیں دے رہی ہے۔ اور ایک بات، جیسے ہم یہ سوچتے ہیں کہ کوئی آ کر کے ہم کو کسی چیز کے بارے میں نا امید نہ کرے اور ہمارے دلوں میں خوف نہ پیدا کرے، ایسے ہی ہمیں بھی دوسروں کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ ہم کسی کو نا امید نہ کر بیٹھیں، ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کسی کو دور کرنے کی بات نہ کریں، ہم کسی کے دل میں خوف، دہشت اور ڈر بٹھانے کا کام نہ کریں۔ جہاں تک ہو سکتا ہے ہم کسی کو سہارا دینے والے بنیں، جہاں تک ہو سکتا ہے ہم کسی کو ڈھارس بندھانے والے بنیں، جہاں تک ہو سکتا ہے ہم کسی کی ہمت افزائی کرنے والے بنیں۔ اگر آپ کسی چیز کے بارے میں یہ جانتی بھی ہیں کہ وہ چیز ایک تکلیف دہ مرحلہ ہے، لیکن اس کے بعد بھی آپ کو چاہیے کہ آپ اپنی اس بہن سے اچھی گفتگو کیجئے، اچھی بات کیجئے، اس کو ہمت بڑھائیے، اس کو ڈھارس دیجئے،
اس لیے کہ آپ جانتی ہے کہ اس کو اس مرحلے سے تو گزرنا ہی ہے. تو اگر آپ اس کو زیادہ پریشان کرے گی اور ایسی باتیں اس کے سامنے رکھے گی کہ جس کی وجہ سے وہ ہمت ہار سکتی ہے یا اس کی مصیبت زیادہ پریشانی والی ہو سکتی ہے، تو یہ عقل مندی نہیں ہے. بلکہ آپ اس کے سامنے ایسی بات کیجیے جس کی وجہ سے اسے ہمت ملے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اچھی امید اس کو پیدا ہو. تو میری بہنوں، جو یہ پریشانی ہے، دنیاوی پریشانیاں اور ناکامیاں، تو اس کا علاج، سب سے پہلا علاج کیا ہے؟ مصیبت کے واقع ہونے سے پہلے ہی بے جا فکر نہ کی جائے. جب وہ مصیبت آ جائے گی، پریشانی آ جائے گی، ٹھیک ہے، دیکھا جائے گا. اللہ رب العالمین کرم کرنے والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ طاقت دینے والا ہے، تو اللہ رب العالمین ضرور اس مصیبت سے ہمیں نکال دے گا اور ہمیں طاقت دے گا کہ ہم اس کا سامنا کر سکیں. دوسرا علاج کیا ہے اس مصیبت کا؟ یعنی جو دنیاوی پریشانیاں اور ناکامیاں ہیں، اس کا دوسرا علاج ہے ماضی کی نصرت اور مستقبل کے وعدوں پر نگاہ. نصرت یعنی مدد، ماضی یعنی پاسٹ میں جو اللہ تعالیٰ کی مدد ہم کو حاصل رہی مختلف کاموں میں، اس کو آدمی یاد کریں. اور اسی طریقے سے آنے والے وقت میں مستقبل، فیوچر میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے وعدے کر رکھے ہیں، اس پر آدمی کی نگاہ ہونی چاہیے. چنانچہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ. یہ سورۃ الضحیٰ کی آیت نمبر 1 سے لے کر کے 8 تک ہے. کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قسم ہے روشن دن کی، قسم ہے روشن دن کی، اور رات کی جب وہ سکون کے ساتھ چھا جائے. نہ آپ کے رب نے آپ کا ساتھ چھوڑ دیا ہے، نہ ہی وہ آپ سے ناراض ہوا ہے، بلکہ بعد کا دور آپ کے لیے پہلے دور سے بہتر ہی ہے. اور عنقریب آپ کا رب آپ کو عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. کیا ایسا نہیں ہے کہ اس نے آپ کو یتیم پایا تو پناہ دی، اور راہ کی تلاش میں پایا تو ہدایت دے دی، اور تنگ دست پایا تو غنی کر دیا، مالدار کر دیا. تو میری بہنیں، آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیتوں میں کس بات کا حکم دیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو وعدے مستقبل کے ہیں اس کا تذکرہ کیا، اور ماضی میں جو مختلف مرحلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی تھی، اس کا بھی ذکر کیا. ایک ایسے وقت میں، ایک ایسی حالت میں جب آپ کسی مصیبت میں اپنے آپ کو گھرا ہوا پائیں، جب آپ ناکامی محسوس کریں، کوئی کام آپ کر رہی تھی اور اس کو کرنے میں ناکام ہو گئی ہیں، کوئی ایگزام میں فیل ہو گئی ہیں، کوئی اور معاملہ تھا جہاں پر پریشانی ہو گئی ہے، تو اس سے غمگین ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ پچھلے کئی بار ایسا ہوا کہ جب آپ کی اللہ نے مدد کی اور آپ اس میں کامیاب ہو گئی. مثال کے طور پر ایک ایگزام آپ نے دیا اور اس میں آپ کو خاطر خواہ کامیابی نہیں مل سکی، انعام آپ کو نہیں ملا، لیکن آپ سوچتی ہیں کہ اس سے پہلے جو 2 امتحانات ہوئے تھے اس میں تو ماشاءاللہ ہم کو انعام بھی ملا تھا، ہم کامیاب بھی ہو گئے تھے، ہم سرٹیفکیٹ بھی پا لیے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے کتنا کرم مجھ پہ کیا تھا. ٹھیک ہے، اس بار کیوں ناکامی ملی؟ بیمار ہو گئے تھے تو نہیں پڑھ سکے، کوئی بات نہیں، اگلا جب کورس ہوگا، اگلی جب بات ہوگی، اگلا جب ایگزام ہوگا تو پھر سے انشاءاللہ تعالیٰ صحت ہوگی اور پچھلی بار کی طرح خوب جم کے محنت کریں گے اور پھر کامیاب ہو جائیں گے. کامیابی جو محنت پر کامیابی اللہ کا وعدہ ہے.
تو جو ماضی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری مدد کی اس پر آدمی نگاہ رکھے، اور آنے والے وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو وعدے ہیں اس کو آدمی نہ بھولے۔ یہاں دیکھیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آنے والے وقت کے بارے میں بہترین وعدے کیے، اور پچھلے وقت میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نصرت اور مدد کی تھی اس کا تذکرہ فرمایا۔ چنانچہ اللہ نے کہا قسم ہے روشن دن کی اور قسم ہے رات کی جب وہ سکون کے ساتھ چھا جائے، نہ آپ کے رب نے آپ کا ساتھ چھوڑا ہے نہ ہی وہ آپ سے ناراض ہوا ہے۔ دراصل معاملہ یہ تھا کہ کئی دنوں تک جب حضرت جبرائیل علیہ السلام پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی لے کر کے نہیں آئے تو دشمنوں نے اور مشرکین نے یہ کہنا شروع کیا کہ ارے اس کے پاس جو نعوذ باللہ شیطان آتا تھا اس نے محمد کا ساتھ چھوڑ دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ایک طریقے سے بہت زبردست پریشانی کا وقت تھا، کئی دن ہو چکے تھے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس نہیں آئے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیتوں کے ذریعے سے جب حضرت جبرائیل آئے تو آپ کو ڈھالس بنائی کہ گھبرانے کی بات نہیں ہے، آپ کے رب نے نہ آپ کا ساتھ چھوڑا ہے نہ ہی وہ آپ سے ناراض ہے، بلکہ بعد کا دور آنے والا جو وقت ہے وہ آپ کے لیے پچھلے وقت سے بھی زیادہ بہتر ہوگا۔ سنا آپ نے؟ یہ خوشخبری ہے، یہ آنے والے وقت کے بارے میں خوشخبری ہے کہ آنے والا جو ٹائم ہے that will be better for you، وہ آپ کے لیے پہلے سے کہیں زیادہ بہتر ہوگا، اور ان قریب آپ کا رب آپ کو عطا کرے گا، ایسی چیز دے گا کہ آپ اس سے راضی ہو جائیں گے۔ تو آنے والے وقت کے بارے میں وعدہ ہے اللہ کا، اور ساتھ ہی ساتھ ماضی میں پاسٹ میں جو احسان اللہ تعالیٰ نے کیا اس کا بھی تذکرہ کیا، تاکہ اس کے ذریعے سے دل کو سکون رہے اور آدمی یہ سوچے کہ ماضی میں اگر اللہ تعالیٰ نے مجھ پر اتنا رحم اور کرم کیا تھا تو یقیناً آنے والے وقت میں بھی کرے گا۔ کیا کہا؟ ذرا یاد کرو، کیا ایسا نہیں ہے کہ اس نے آپ کو یتیم پایا تو پناہ دی ہے نا؟ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کی وفات جب آپ ماں کی کوکھ میں تھے تبھی ہو گیا تھا، اور پھر 3 سال کی عمر میں والدہ کی بھی وفات ہو گئی، تو آپ یتیم تھے۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا آپ کو یتیم پا کر پناہ نہیں دی؟ اور جب آپ کو راہ ہدایت آپ کے سامنے واضح نہیں تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو راہ ہدایت سے نوازا، اور آپ کو تنگ دست پایا، غریب محتاج پایا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل سے آپ کو غنی کر دیا، مالدار کر دیا۔ تو میری بہنوں، اگر ہم جو بھی دنیاوی مشکل میں پڑے ہوئے ہیں، پریشانی ہے، اور خاص طور سے کسی کام میں ہم ناکام ہو چکے ہیں، تو اس کا جو ہم و غم ہے اس سے بچنے کی ایک عظیم تدبیر یہ ہے کہ ماضی میں جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر مہربانیاں کی، ماضی میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر احسانات کیے، آدمی اس کو یاد رکھے، اور ساتھ ہی ساتھ آنے والے وقت میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے وعدے ہیں۔ اب وعدے کیسے ہیں؟ اللہ کے بے شمار وعدے ہیں۔ ان وعدوں کے لیے ہم کو اللہ کی کتاب کو پڑھنا پڑے گا، ان وعدوں کے لیے ہمیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو پڑھنا پڑے گا، تاکہ ہمیں یہ پتہ چلے کہ ہمارے رب نے ہم سے کس چیز کے بارے میں کیا وعدہ کیا ہے، دنیا کی کامیابیوں کے بارے میں کیا وعدہ ہے، دنیا کی کامیابیوں کی کیا شرطیں ہیں، آخرت کی کامیابی کا کیا معاملہ ہے، آخرت کی کامیابی کتنی عظیم ہے۔ یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے وعدے ہیں اس پر اگر ہم نگاہ ڈالیں گے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت اور مدد ہم کو حاصل ہوگی، اور دنیا میں یہ کسی ناکامی کی وجہ سے یا اسی طریقے سے جو مختلف دنیاوی جو معاملات ہیں، پریشانیاں ہیں، اس سے ہم بچ سکیں گے۔ میری بہنوں، اسی طریقے سے جو تیسرا علاج ہے، یا آخری بات آج کے ہمارے درس کی ہوگی انشاءاللہ تعالی، وہ ہے اپنے سے زیادہ مصیبت زدہ پر نگاہ رکھنا۔ یہ بات میں اس سے پہلے آپ کو کہہ چکا ہوں کہ کس طریقے سے مصیبت جو ہم پر آئی ہے
تو کوئی شخص ہے جو ہم سے زیادہ مصیبت زدہ ہے، اس کو ہم دیکھیں۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اذا نظر احدکم الی من فضل علیہ فی المال والخلق فلینظر الی من هو اسفل منہ، کہ جب آدمی تمہاری نظر کسی ایسے شخص پر پڑے جسے مال اور جسمانی اعتبار سے تم سے زیادہ ملا ہے، یعنی وہ زیادہ مالدار ہے، اسی طریقے سے وہ صحت میں اچھا ہے، خوبصورتی میں آپ سے زیادہ ہے، اور اسی طریقے سے ہٹا کٹا ہے، تو تم ایسے شخص کی طرف دیکھو جو تم سے نیچے ہے۔ آپ نے دیکھا ایک آدمی کے پاس بڑا بنگلہ ہے، ایک آدمی کو دیکھا کہ ارے وہ کتنا اچھا انسان ہے، ہاں کوئی عورت ہے اس کو آپ دیکھتی ہیں کہ صحت مند ہے، بیمار نہیں ہوتی ہے، اور خاص طور سے عورتوں کا جو معاملہ رہتا ہے کہ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر کبھی کبھی احساس کمتری کا شکار ہو جاتی ہیں، ہاں کوئی بالوں کو لے کر کے احساس کمتری کا شکار ہے، کوئی رنگ کو لے کر کے احساس کمتری کا شکار ہے، تو کوئی اور اپنی ہائٹ کو لے کر کے کسی احساس کمتری کا شکار ہے۔ نہیں میری بہنوں، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کسی چیز میں کمی کی ہے تو یقیناً بہت ساری چیزوں میں بہت کچھ نوازا ہوگا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر تم دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو آپ سے زیادہ نوازا ہے تو آپ یہ دیکھو کہ بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں جو آپ سے زیادہ پریشان ہیں اور کمی کا شکار ہیں، تو آدمی کو اس کو دیکھنا چاہیے۔ صحیح مسلم شریف کی ایک روایت ہے اسی سے ملتی ہوئی، تو اس میں یہ کہا گیا ہے کہ ایسا کرنا اس لیے ضروری ہے کہ کہیں تم اپنے اوپر اللہ کی نعمتوں کی ناقدری نہ کرنے لگ جاؤ، تم کہیں اللہ کی ناقدری نہ کرنے لگ جاؤ۔ یہ جو معاملہ ہمارا چل رہا ہے اس میں 2 نکات بچے ہیں، اور میرا خیال ہے اگر وہ ہم پورا کر لیں تو یہ جو ٹاپک ہے پورا وہ ہمارا پورا ہو جائے گا۔ چوتھا علاج ہے مصیبت کو رفع درجات اور مغفرت کا ذریعہ سمجھنا، یعنی کوئی مصیبت جو تکلیف ہم کو پہنچی ہے تو یہ یاد کرنا کہ اس کے ذریعے سے اللہ تعالی ہمارے درجات بلند کرے گا اور ہماری مغفرت بھی کرے گا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا اے اللہ کے رسول، لوگوں میں سب سے زیادہ بلائیں کن پر آتی ہیں، مصیبتیں کن پر آتی ہیں؟ آپ نے فرمایا نبیوں پر، پھر وہ جو ان کے بعد ہیں، پھر وہ جو ان کے بعد ہیں، بس ہر آدمی اپنی دینداری کے مطابق مصیبت میں مبتلا کیا جاتا ہے۔ اگر آدمی کا دین پختہ ہو تو اس کی آزمائش بھی سخت ہوتی ہے، اور اگر آدمی دین میں کچھ نرم ہو تو پھر اسے اس کے حال کے مطابق ہی آزمایا جاتا ہے۔ سو بندے پر بلائیں آتی رہتی ہیں یہاں تک کہ اسے اس حال میں چھوڑتی ہیں کہ وہ زمین پر گناہوں سے پاک ہو کر چلنے لگتا ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ سب سے زیادہ مصیبتیں نبیوں پر۔ کئی بار آپ نے بعض لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا ہوگا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ساری مصیبتیں ہم پہ کیوں آتی ہیں؟ کوئی کہتا ہے کہ ہم مومن اور مسلمان ہیں پھر بھی پریشانیاں ہمارے ساتھ ہیں، جو کافر ہیں وہ آرام سے ہیں اور ان کے اوپر اللہ کی کتنی مہربانیاں ہیں۔ میرے بہنوں، یہ آپ کے ایمان کا تقاضا ہے کہ آپ کو آزمایا جائے۔ اگر آپ کسی آزمائش میں مبتلا نہیں ہیں تو آپ کو فکرمند ہو جانا چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس آپ کا کوئی مقام و مرتبہ نہیں ہے، آپ کا ایمان ہی قابل قبول نہیں ہے کہ آپ کو آزمایا جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے سے بندوں کو آزماتا ہے، اور جو دین میں جس قدر بلند ہوتا ہے اس کی آزمائشیں اتنی سخت ہوتی ہے۔ دوسرے الفاظ میں آپ یہ کہہ سکتی ہیں کہ جتنی آزمائشیں آپ کی آئے گی اور آپ اس پر ثابت قدم رہے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اتنے زیادہ درجات آپ کے بلند کرے گا۔ 5ویں بات یہ ہے کہ طاقت کے بقدر مسائل کے حل کی ممکنہ کوشش، یعنی جو بھی دنیاوی مصیبت پریشانی میں مبتلا ہے تو جتنی اللہ نے طاقت دی ہے، جتنی اللہ نے طاقت دی ہے اس کے مطابق اس کو حل کرنے کی اور پریشانی کو دور کرنے کی کوشش کی جائے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال رجل، ایک آدمی نے کہا یا رسول اللہ اعقلها واتوکل او اطلقها واتوکل؟ قال اعقلها وتوکل۔ ایک اونٹ کے بارے میں، سواری کے بارے میں ایک آدمی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، میں اپنے اونٹ کو باندھ کر اللہ پر بھروسہ کروں یا اسے یوں ہی کھلا چھوڑ کر؟ تو آپ نے فرمایا کہ اسے کھونٹے سے باندھو اور اللہ پر توکل بھی کرو۔ دیکھیں کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ
جو مسئلے کو سمجھتے نہیں ہیں تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی دنیاوی تدبیر کا اختیار کرنا، کسی سبب کا اختیار کرنا، یہ شاید توکل علی اللہ کے خلاف ہے، اللہ پر بھروسے کے خلاف ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ آدمی کو اپنی پوری کوشش کرنا چاہیے، جو اللہ نے اس کو طاقت دی ہے اس کا استعمال کرنا چاہیے، جو اسباب اللہ نے دیے ہیں ان کو بروئے کار لانا چاہیے، جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے پاس ایسے ذریعے دیے ہیں جس کے ذریعے سے اس مصیبت کا سامنا کیا جا سکتا ہے، اس پریشانی کو حل کیا جا سکتا ہے، ان سب کو استعمال کرنا ہے اس امید کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ مجھے کامیابی دے گا۔ ظاہر سی بات ہے، آپ جو کچھ بھی کر لیں، طاقت کس کی ہے؟ طاقت اللہ کی ہے۔ آپ جو کچھ بھی تدبیر کریں اس میں کامیابی دینے والا کون ہے؟ اس میں کامیابی دینے والا اللہ ہے۔ لیکن ظاہر سی بات ہے، آپ کوشش تو کریں، آپ کوشش تو کریں، اس کوشش کو کامیاب کرنا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ آپ کوشش ہی نہیں کریں گی تو اللہ تعالیٰ کس چیز کو کامیاب کرے گا؟ اس لیے جتنی طاقت اللہ نے دی ہے، اللہ تعالیٰ نے جو عقل و شعور دیا ہے اس کا استعمال کرنا ہوگا اور بھروسہ اللہ پہ کرنا ہوگا۔ آپ بیمار ہو جائیں، ڈاکٹر کے پاس گئیں، ڈاکٹر کے پاس جا کر کے اس سے آپ نے دوائیں وغیرہ لی، اب ان دواؤں کے بارے میں ہمارا یہ توکل اور بھروسہ ہونا چاہیے کہ شفا اللہ دے گا۔ نہ شفا ڈاکٹر کے ہاتھ میں ہے، نہ شفا ان ٹیبلیٹس میں، اس سرپ میں ہے جو اس نے دی ہے، نہ اس انجیکشن میں ہے جو اس نے لگایا ہے، بلکہ شفا دینے والا اللہ ہے۔ لیکن شفا دے گا کب؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ان دواؤں کے ذریعے سے اس ڈاکٹر کے ہاتھ میں شفا رکھتا ہے اور وہ مریض کو حاصل ہوتی ہے۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ کے بندو، تم علاج کیا کرو، دوا استعمال کرو۔ تو دوا کا استعمال کرنا انسان کی ذمہ داری ہے، اور یہ توکل کرنا، یہ بھروسہ کرنا کہ اس میں شفا اللہ کی جانب سے حاصل ہوگی، یہ اس کی ذمہ داری ہے۔ تو طاقت کے بقدر مسائل کے حل کی ممکنہ کوشش کرنا یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے، اور جب آپ ایسا کرتی ہیں تو اس سے آپ کو بہت بڑا سہارا بھی ملتا ہے۔ اس پریشانی، اس مصیبت کو جھیلنے اور اس پہ صبر کرنے کا ایک بہت بڑا سہارا آپ کو ملتا ہے۔ وہ کیسے؟ ایک مصیبت آئی، ایک پریشانی آئی، اس سے آپ کو کچھ تکلیف اٹھانی پڑی، آپ کا کچھ نقصان ہو گیا، لیکن آپ نے اس نقصان سے بچنے کے لیے، اس تکلیف کو کم کرنے کے لیے، اس سے بچنے کے لیے بہت سارے جتن کیے تھے، بہت ساری کوششیں کی، پریشانیاں اٹھائیں آپ نے، اس کے بعد بھی کچھ نقصان آپ کا ہو گیا، تو کم سے کم آپ کا دل اس بات پر مطمئن رہے گا کہ میں نے اپنی کوشش کی، میں نے اپنی پوری کوشش کی، اللہ کو جو منظور تھا وہ ہو گیا۔ تو اس سے آپ کے دل کو بڑا سکون ملے گا، اور آپ کسی طرح کا فرسٹریشن، ڈپریشن کا شکار نہیں ہوں گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے صبر و شکر کا جذبہ آپ کے اندر باقی رہے گا، اور آپ اس مصیبت سے نکلنے میں سکشم رہیں گی، اس کے لیے آپ طاقت محسوس کریں گی، بلکہ جو آپ کا اگلا پروجیکٹ ہوگا اس کے لیے آپ اپنے آپ کو تیار پائیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ہر طرح کی مصیبت، تکلیف اور پریشانیوں سے بچائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو نے ہماری قسمت اور میں جو کچھ آزمائشیں لکھ رکھی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر ہمیں صبر کرنے کی توفیق عطا فرما، ہر حال میں تیرا شکر بجا لانے کی توفیق دے۔ آمین یا رب العالمین۔ استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ آمین فاستغفروہ انہ غفور رحیم۔